اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم عبد المکرم وبارک وسلم اللہم اکرم علینا بکلمۃ العظیم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پچھلی اپنی تقریر میں گفتگو عرض کر رہی تھی کہ توبہ کا بیان اور طہارت کا بیان، شریعت کا مال غوث پاک نے جو خریدنے کا طریقہ بیان فرمایا، اس میں توبہ اور طہارت کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے، تو اس پر میں بیان کر چکا۔ اب سلوک میں بزرگان دین نے فرمایا کہ سلوک میں جو سب سے اہم چیز رکھتی ہے وہ ہے علم، پھر اس کے بعد عمل، پھر اخلاص اور تقوی۔ یہ چار چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تصوف میں، سلوک میں اور روحانیت میں، اور یہ چاروں چیز شریعت سے بھی تعلق رکھتی ہے، طریقہ سے بھی تعلق رکھتی ہے، معرفت سے اور حقیقت سے۔ تو سرکار غوث پاک نے جو طریقہ بیان فرمایا کہ شریعت کا مال خریدنا ہے، جب ہم خرید لیں گے تو اللہ اپنی ولایت و معرفت اور کرامات سے ہمیں نوازے گا، اپنی نعمت والی جنت سے نوازے گا، اور دنیا آخرت کی ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ تو اب شریعت کا مال خریدنے کے لیے جو توبہ کی ضرورت تھی اس پر میں بیان عرض کر چکا، طہارت کی ضرورت تھی وہ عرض کر چکا۔ اب جو سب سے اہم چیز جو تعلق رکھتی ہے وہ ہے شریعت میں توبہ و طہارت کو جب آپ اچھے سے سمجھ چکے، تو اب ہمیں جو سب سے اہم چیز رکھتی ہے وہ ہے علم۔ تو علم سب سے زیادہ اہم ضرورت رکھتا ہے، اور جب تک علم نہیں ہوگا آپ سلوک کا راستہ صحیح سے طے نہیں کر سکتے۔ اچھا، علم کی بزرگان دین نے بالخصوص سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں بیان کر رہا ہوں۔ امام غزالی نے فرمایا کہ تمام دنیا مردہ ہے، صرف زندہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا، اور تمام علم والے بھی سو رہے ہیں، تمام علم والے بھی سو رہے ہیں، ان میں جاگتے صرف وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں، یعنی گھاٹے میں ہیں۔ کامیاب وہ ہوئے، نفع ان کو ملتا ہے، علم نافع تب بنتا ہے، عمل مقبول تب بنتا ہے جب ان کے علم اور عمل کے ساتھ ان کے اندر اخلاص بھی ہو۔ اور پھر فرمایا چوتھا درجہ یہ کہ تمام اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں۔ کامیاب وہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہو گئے جو تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی علم اور عمل اور اخلاص کے بعد تقوی بھی ان کے اندر ہو۔ تقوی سے مراد پرہیزگاری بھی ہے اور خوف الہی بھی ہے اور خشیت الہی بھی ہے۔ تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بیان عرض کروں گا۔ اس کے بعد چیز جو سلوک میں اور شریعت کا مال خریدنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہے قلت کلام، طعام منام میں تخفیف، یعنی کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ اس پہ بھی میں عرض کروں گا اگلی نشستوں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ابھی میں جو گفتگو عرض کر رہا ہوں وہ صرف علم اور عمل پر میں بیان کر رہا ہوں، علم اور عمل آپ اچھے سے سمجھ لیں، اور اس کے بعد اخلاص اور تقوی اور قلت کلام، طعام منام میں تخفیف کو میں بعد میں عرض کروں گا، اور پھر ارادت شیخ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کچھ چیزیں اہم رکھتی ہیں سلوک میں، 5 بنیادی چیزیں، کچھ بنیادی چیزیں جیسے علم اور طاعت حق، جس میں میں عرض کر رہا ہوں آج، علم اور عمل، اور دوسرا اخلاص اور تقوی، تیسرا پھر ارادت شیخ، چوتھا پھر قلت طعام منام میں تخفیف اور زندگی جینے کا صحیح طریقہ، پھر اس کے بعد کثرت ذکر و عبادت و مراقبہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سلوک میں سب سے اہم رکھتی ہیں اہمیت، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ عرض کرتا جاؤں گا اپنی الگ الگ نشستوں اور ویڈیو میں، اور عملی طریقہ میں عرض کروں گا تاکہ اب مجھے اور آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو، اور تاکہ ہم اللہ کا قرب پال سکیں اور شریعت کا مال خرید سکیں، اور وہ منازل اور وہ مقامات جو اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، اللہ ان میں سے کچھ حصہ غوث پاک کے صدقے، اپنے محبوب اولیاء و مقربین کے صدقے، صالحین کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو علم جو سب سے اہمیت رکھتا ہے، علم کے بغیر آپ، علم ایک چراغ کے مانند ہے،
ایک روشنی کے مانند، ایک نور کے مانند ہے۔ علم اگر نہیں ہوگا تو آپ خیر اور شر میں تمیز نہیں کر سکیں گے، علم نہیں ہوگا تو آپ کسی چیز میں تمیز نہیں کر سکیں گے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ علم جو ہے آپ کے دماغ کو روشن کرتا ہے، آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان بتاتا ہے، حلال حرام میں تمیز کرواتا ہے۔ علم سے مراد یہاں صوفیہ جو کہتے ہیں وہ علم سے مراد، علم سلوک سے مراد اور علم شریعت سے مراد، علم طریقت سے مراد، اصل علم علم نافع ہے، وہ علم جو آپ کو نفع دے، جو آپ کی اصلاح کرے۔ اب ہم علم میں نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے، لیکن یہ غلط ہے، طریقہ ہی غلط ہے، کیونکہ آپ نے اپنی نیت ہی میں فساد پیدا کر دیا۔ جب آپ دوسروں کی اصلاح کرنے لگیں گے تو اپنی اصلاح کب کریں گے؟ یعنی خود کو اچھا سمجھیں گے، دوسروں کو برا جانیں گے، تو یہیں سے شیطان نے آپ کا شکار کر دیا۔ جیسے وہ علم اپنے علم پر گھمنڈ کر بیٹھا، خود کو اچھا سمجھ کے دوسروں کو برا سمجھنے لگا۔ تو علم، ایسے علم سے حضور نے پناہ مانگی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے۔ تو یہ علم تو گھمنڈ میں جو علم مبتلا کر دے، حسد میں مبتلا کر دے، وہ علم شیطانی ہے، اس سے حضور نے پناہ مانگی۔ اور وہ علم مانگا علم نافع، یعنی وہ علم جو آپ کی اصلاح کر دے، آپ کی دنیا آخرت بنا دے، آپ کو خیر و شر میں تمیز سکھا دے، آپ کو خدا اور رسول کا سچا راستہ دکھا دے اور اس پر چلا دے، وہ علم علم نافع ہے جس سے آپ کو نفع حاصل ہوگا۔ کیونکہ جب آپ کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر آپ کی ذات ہی ایسی بابرکت اللہ بنا دے گا، اس میں اتنی برکت اور روشنی و اصلاح پیدا کر دے گا کہ اگلوں کو نصیحت کی ضرورت نہیں، خود آپ کو دیکھ کر ہی لوگوں کی اصلاح شروع ہو جائے گی۔ جیسے خواجہ غریب نواز تھے، سرکار غوث پاک تھے، پھر وہ دو بول ہی دوسروں کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو خیر، تو مراد یہ ہے کہ علم جب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اپنی اصلاح کی نیت رکھیں، پہلی بات۔ تو ہمارے لیے جو اللہ رسول کے طالبوں کے لیے جو علم جو سب سے اہمیت رکھنا ہے، وہ علم کی 3 قسم ہیں۔ ان 3 قسموں کا علم حاصل کریں اپنی طاقت و فرصت کے حساب سے۔ پہلا علم علم العقائد، دوسرا علم علم الاعمال، اور تیسرا علم علم الاخلاص، علم الاحسان۔ یہ 3 علم اصل میں اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا علم علم العقائد، علم العقائد سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ، وہ علم جو آپ کا عقیدہ درست کر دے۔ عقیدہ درست مطلب ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت و صحابہ کے طریقے پر چلیں کہ حضور نے کیا کیا، حضور نے امت کو کیا تعلیم دی، اور عقیدہ حضور کا، حضور سے محبت کا، حضور سے ادب کا، حضور کے اہل بیت سے محبت کا عقیدہ، اور حضور کے صحابہ سے محبت کا عقیدہ، حضور کی امت کے اولیاء اور علماء سے محبت کا عقیدہ، صالحین سے محبت کا عقیدہ، تمام انبیاء مرسلین سے، ملائکہ سے، اور حضور نے جو جو عقائد میں جو جو علم بیان فرمایا اس پر صحیح عقیدہ، ادب اور محبت کا رکھنا، اس کو علم العقائد کہتے ہیں۔ تو تمام اولیاء اللہ سب اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ تو پہلے اس میں جو ہے اس عقیدے کو اپنا درست رکھیں، اس میں کبھی بہکنے نہ پائیں۔ دوسری بات جو سالک کے لیے، یعنی اللہ کے طالب کے لیے جو بزرگان دین نصیحت فرماتے ہیں، وہ یہ کہ علم جو حاصل کرے وہ بحث و مباحثہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رسول کو پانے کے لیے کرے، اپنی اصلاح کے لیے اور اللہ رسول کو پانے کے لیے۔ رہ گئی خلق کی اصلاح، تو وہ جب اپنی اصلاح کر چکے گا تو پھر خود وہ اصلاح کا اللہ اس کو ایسا بنا دے گا، اس کے اندر ایسی روشنی اور نور ڈال دے گا کہ وہ سورج کی طرح دوسروں کو بھی پھر اس کی علم کی روشنی ملتی جائے گی۔ تو وہ بات کی بات ہے، پہلے جو علم ہے وہ اصل میں اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو، خود جو شخص ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو کیسے تیرا سکتا ہے؟ تو پہلے خود تیرنا سیکھ لے، تب دوسروں کو تیرائے۔ خود جو ہے صحیح سے چلنا سیکھ جائے، تب وہ دوسروں کو ہاتھ پکڑ کے چلائے۔ تو بس بات سمجھانا یہ ہے کہ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ علم، اللہ جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ ہر ولی چاہے وہ بظاہر کہیں پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اللہ نے اپنا دوست بنایا تو اس کے سینوں کو اپنے علم ظاہر و باطن سے بھر دیا، علم شریعت بھی دیا، علم طریقت بھی دیا، علم معرفت بھی دیا، علم حقیقت بھی دیا۔ تو بس بات یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے لیے جو علم ہے وہ 3 ہے۔ شریعت کا علم، علم العقائد، یعنی اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے جو اہل سنت الجماعت کی کتابیں ہیں ان کو آپ مطالعہ کر سکتے، ان کو مطالعہ کرے، اپنا عقیدہ درست رکھے، اور اس میں بحث و مباحثہ نہ کرے،
अगले का अकीदा खराब है तो आप बहस नहीं करें कि नहीं तुम अपना अकीदा, बल्कि आप अपना अकीदा दुरुस्त रखें। अगले के हाँ में, सूफिया कहते हैं कि हाँ में हाँ मिला के तर्क कर दो, क्योंकि अगर उसके नसीब में इस्लाह होगी, वो होगी तो आपकी एक बार लफ्ज कहने पर ही मान जाएगा, और नहीं मानना होगा तो ना मानने वालों ने तो हुजूर को नहीं माना, चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखकर भी नहीं माने। तो ना मानने वालों से कोई बहस मुबाहिसा नहीं होता। बहस बराए बहस हो तो बेकार है, बहस बराए समझ हो तो नाफे है। अगले शख्स को आप देख लीजिएगा, अगर मेरी बात से ये सुधर जाएगा, वाकई में अपना अकीदा दुरुस्त कर लेगा, तो फिर आप उसको समझाइए, वरना उसको लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। ये अल्लाह ने भी यही तरीका सिखाया। तो सूफिया इसी पर चलते हैं। बहस व मुबाहिसा के लिए कभी ना करे। बहस व मुबाहिसा में नफ्स तकब्बुर में आता है, और बजाय इल्म नाफे के इल्म जहालत बन जाएगा उसकी। तो बस आपको समझाना ये कि अपना अकीदा दुरुस्त करे, और इल्म अकायद में, और जो अहले सुन्नत जमात की मोहब्बत रसूल के तहत, इश्क रसूल के तहत, अदब रसूल के तहत, औलिया का अदब, बुजुर्गों का अदब, अंबिया मुरसलीन का अदब, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, और उनकी मोहब्बतों पर जो अकायद हैं उनको अपने ऊपर लाजिम समझ ले। इसके लिए अगर कोई अहले सुन्नत जमात की जो किताबें पढ़ सकता है, मुताला कर सकता है तो मुताला कर ले, वरना ये जाने कि अल्लाह और अल्लाह वालों से मोहब्बत करना ही ईमान है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो दूसरा जो इल्म है, जो जरूरत है, वो इल्मुल आमाल है। इल्मुल आमाल यानी फिक़ह का इल्म। फिक़ह का इल्म भी अपनी जरूरत के हिसाब से हासिल कर ले, यानी नहाने गुस्ल का तरीका क्या है, वजू का तरीका क्या है, नमाज का क्या तरीका है, निकाह का क्या तरीका है, उसके फराइज वाजिबात क्या है, खाने पीने के क्या आदाब हैं, उठने बैठने की क्या सुन्नत तरीका है, लोगों से गुफ्तगू करने का क्या सुन्नत तरीका है। यानी अपनी जिंदगी को फिक़ह के और जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा और औलिया की जो सीरत और सुन्नत के तरीके हैं उन पर अमल करना, नमाज का सही तरीका जान लेना कि वाजिबात क्या है, सुनन क्या है, मुस्तहबात क्या है। इसके लिए जो आपको इल्मुल इखलास, इल्मुल आमाल में जो फिक़ह की किताबें हैं वो आप मुताला कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप इतना बस जान लें। अगर नहीं आप पढ़ना नहीं जानते तो किसी सही सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के आलिम से अपने फिक़ह के मसाइल पूछ भी सकते हैं। बस इतना इल्म जरूरी नहीं कि आप आलिम बन जाएं, बस इतना इल्म रखे कि आपकी नमाज सही तरीके से अदा हो सके, आपके रोजे सही तरीके से अदा हो सके, आपकी ज़कात सही तरीके से अदा हो सके, आपके जो दीन के अमाल हैं, शब रोज के मामलात के, हुकूकुल इबाद के, हुकूकुल्लाह के, वो सारे सही तरीके से अमल आप कर सके उन पर। उसके लिए इल्मुल आमाल की और इल्म फिक़ह की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये 2 चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। तीसरी चीज है इल्मुल इखलास। इल्मुल इखलास जिसे इल्मुल एहसान कहते हैं, यानी जो सुलूक की तालीम मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, सरकार गौस पाक की तालीमात, इमाम गजाली की तालीमात, जो तसव्वुफ पे है, रूहानियत पर है, कि बंदे जो शरीयत, जो एक तो था अकीदा दुरुस्त होना, उसका इल्म रखना, इल्म सही अकीदे का। दूसरा इल्म आपके अमाल, जो ज़ाहिरी अमाल है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद के तहत आपके जितने भी हुकूक और फ़राइज़ व अमाल हैं उनका सही इल्म रखना। इसी तरह सुलूक में भी सही इल्म रखना कि बंदे के अंदर इखलास कैसे पैदा होगा, बंदे के अंदर तकवा कैसे पैदा होगा, बंदे के अंदर मोहब्बत इलाही कैसे आएगी, इश्क इलाही कैसे होगी, मारिफत इलाही कैसे हासिल होगी, सुलूक पर कैसा चलना चाहिए, शरीयत के रास्ते पर और तरीकत के रास्ते पर ये राह कैसे तय होगी, और इसी तरह नफ्स की इस्लाह कैसे करे, नफ्स अम्मारा से लव्वामा कैसे हो, लव्वामा से मुल्हिमा कैसे हो, मुल्हिमा से मुतमइन्ना कैसे बने, बिर्राजिया और मर्दिया तक कैसे पहुंचे, और कामिला कैसे हो, और इसी तरह अपनी रूह का तजल्लिया कैसे हो, सफाए कल्ब कैसे हो, हुजूरी कैसे हासिल हो, अल्लाह से इसको मोहब्बत का ताल्लुक कैसे पैदा हो, हमारे अंदर यकीन कैसे पैदा हो, तवक्कुल कैसे पैदा हो, इखलास कैसे पैदा हो, तो ज़ुहद व वरा कैसे पैदा हो, और एहसान की कैफियत, मुराकबा की, मुकाशिफा की, मुशाहदा की वो कैसे नसीब हो, और कैसे अल्लाह रसूल की रजा हमें हासिल हो, कैसे अल्लाह रसूल का मुशाहदा हमें हासिल हो, कैसे अल्लाह रसूल की इताअत फरमाबरदारी में दर्जे कमाल हमें हासिल हो। वो उन चीज़ों का इल्म को इल्म सुलूक, इल्मुल एहसान या इल्मुल तसव्वुफ या इल्मुल इखलास आप कह सकते हैं।
تو یہ تین علم، اس کے لیے آپ جیسے علم الاعمال کے لیے آپ فقہ کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح علم الاخلاص کے لیے، علم الاحسان کے لیے، علم طریقت کے لیے آپ کو سرکار غوث پاک کی کتابیں ہیں. جیسے میں سلوک و تصوف کے لیے سر الاسرار کی تعلیم عرض کر رہا ہوں، اسی طرح سرکار غوث پاک کی فتوح الغیب ہے، اسی طرح داتا علی الدین گنج بخش کی کشف المحجوب ہے، سرکار غوث پاک کی غنیت الطالبین ہے، اور اسی طرح امام غزالی کی منہاج العابدین ہے، اور بھی بہت سی بے شمار کیمیاء سعادت ہیں، احیاء العلوم ہے. یہ تمام کتابیں تصوف پہ اور روحانیت پہ اور راہ سلوک کو طے کرنے کے لیے بہت معتبر ہے. خواجہ غریب نواز کی حشت بہشت ہے، اس میں خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، با فرید، خواجہ نظام الدین اولیاء، سب بزرگوں کے اپنے اپنے رسائل جمع کر دیے گئے ہیں. تو اس طرح کی بزرگان دین، اولیاء اللہ کی صحبت اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں، یعنی مکتوبات صدی ہے، یہ سب چیزیں سلوک کے علم کے لیے بہت نافع ہیں. ہر شخص اپنے وقت کے حساب سے یہ کتابیں مطالعہ کر سکتا ہے تاکہ اس کو علم تھوڑا بہت آتا رہے. اور اس کے لیے علم الاخلاص، علم الاحسان کے لیے کسی صوفی صفت بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے اخلاق سیکھنا، ان سے سلوک کی راہ کا علم لینا، یہ بھی بہت نافع ہے. تو یہ تین طریقے کے علم ہیں جو آپ کو اپنے اوپر جتنی بھی آپ کی فرصت ہو، طاقت ہو، ان کو سیکھنے کے لیے مطالعے کتب کریں، یا کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں، یا کسی سچے عالم دین سے، عالم دین کے پاس رہنے سے آپ کو علم الاعمال، علم العقائد ملے گا، اور اولیاء، صوفیہ اور بزرگان دین کی صحبت میں رہنے سے علم الاحسان اور اخلاص ملے گا. تو صحبت سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کتابوں کے مطالعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کتاب پڑھنا بھی خود ایک صحبت ہے. غوث پاک کی کتاب پڑھنا گویا آپ انہی کی صحبت میں فیض لے رہے ہیں، انہی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. داتا گنج بخش کی، غریب نواز کی اور اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھنا گویا انہی کی صحبت میں آپ بیٹھیں. علم آپ کے لیے، سلوک کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. جب یہ تین طرح کے علم میں آپ اپنی زندگی کوشش کرتے رہیں، حاصل کرتے رہیں، اسی طرح پھر علم کے ذات جو دوسری اہمیت چیز رکھتی ہے وہ عمل ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ تمام علم ایک کتابوں کی مانند ہے. اگر آپ ان کتابوں پر عمل نہیں کرتے، اس علم پر عمل نہیں کرتے، تو گویا بزرگان دین نے فرمایا آپ ایسے ہی آپ کی مثال ہے کہ گدھے پر صرف کتابیں لاد دی جائیں اور وہ اس کے بوجھ سے لدا رہے. اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کری کہ ابو حنیفہ، بیٹا ابو حنیفہ، اتنا ہی علم حاصل کرنا جتنا عمل کر سکو، ورنہ کل قیامت کے دن یہی علم تمہارے لیے وبال ہوگا. تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی کوشش ساتھ میں کرتے رہے. اسی لیے میں نے علم اور عمل ساتھ میں ذکر کیا کہ علم کے ساتھ عمل کی بھی اہمیت رکھتے ہیں. ادھر آپ کو علم ہوتا جائے، ادھر آپ جیسے عقیدے کا علم آپ کا صحیح ہو رہا ہے، اپنا عقیدہ درست کرتے جائیں. علم الاعمال میں آپ کو فقہ کا علم جیسے جیسے ملتا جائے، نماز کا آپ کو صحیح طریقہ معلوم، نماز ویسی پڑھنی شروع کر دے. روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق لباس، سنت و سیرت کے تحت جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جائے ویسے ویسے عمل کرنا شروع کر دیں. اسی طرح علم الاحسان میں آپ کو جیسے جیسے تصوف کا، سلوک کا علم حاصل ہوتا جائے ویسے ویسے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور یہ لیکن حالانکہ کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ علم کے ساتھ عمل کرنا، کیونکہ علم کا ایک مقصد ہے. علم حاصل ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو علم بیکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک سیب ہے، اب اس سیب کے بارے میں مجھے سارا علم ہے کہ اس سے یہ وٹامن ملتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کو کھانے سے صحت بنتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. مجھے اس کے سارے چیزیں، اس کی ساری خوبیاں معلوم ہیں، لیکن میں نے کھایا نہیں، تو میرا علم بیکار ہے. کیونکہ اصل چیز سیب کا کھانا ہے، تاکہ ہماری تب اس کا اصل نفع ہم کو ملے گا. تو بس بات یہی ہے کہ علم ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ہاں اخلاص ہونے سے یہ ہوتا ہے، توکل ہونے سے یہ ہوتا ہے، نماز درست ہونے سے یہ ہوتا ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، اخلاص نہیں رکھتے، تقوی نہیں رکھتے، تو پھر وہ علم بیکار ہو جاتا ہے. یہی قیامت کے دن وبال ہو جائے گا. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے علم پر عمل کیوں نہیں کیا، اس پر الگ دگنی سزا ملے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ علم جہاں جہاں بڑھتا جائے، عمل ویسے ویسے بڑھتا جائے، عمل بھی ساتھ چلتا رہے. علم ایک پہیہ آپ کی گاڑی کا علم کا ہو تو دوسرا پہیہ آپ کی زندگی کی گاڑی کا عمل کا ہو. جب یہ دونوں پہیے ساتھ چلیں گے تب آپ کی اللہ کے راستے اور اللہ کے قرب کی جو گاڑی چل رہی ہے وہ آپ کو اللہ کے قرب تک پہنچا دے گی.
تو علم اور عمل ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اور داتا علی حضور گنج بخش نے فرمایا کہ ہم نے جو سب سے زیادہ مشکل بات پائی وہ یہی پائی کہ اپنے علم پر عمل کرنا. تو اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ علم تھوڑا ہو لیکن عمل زیادہ ہو. علم بہت زیادہ ہونا اور عمل تھوڑا ہونا یہ نقص کی بات ہے. اصل یہ ہے بزرگان دین فرماتے کہ علم تھوڑا ہو اور عمل زیادہ ہو، یہ زیادہ قبولیت کی بات ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. میں نے جو آپ سے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 3 علم آپ کو ضروری: علم شریعت یعنی علم العقائد، دوسرا علم الاعمال یعنی علم فقہ، تیسرا علم الاحسان یعنی علم سلوک و تصوف. یہ 3 علم آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ میں میری ویڈیو سے بھی جو آپ کو علم مل رہا ہے وہ علم تصوف بھی چل رہا ہے، اور میں تو پورے دین کا صحیح طریقہ کس طرح عمل کرنا چاہیے وہ آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں. کیونکہ ایسے تو بے شمار علم کی بھی بے شمار قسم ہیں. کون کون سا علم حاصل کریں گے؟ ہمیں صرف وہ علم حاصل کرنا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے، جس سے ہماری دنیا آخرت سنور جائے. تو وہ میں نے خلاصہ نچوڑ بتا دیا کہ 3 علم کی اہمیت ہے. بس اللہ رسول کے یہاں یہ 3 علم بہت اہمیت رکھتے ہیں. ان 3 علموں کو حاصل کر لیں تاکہ اللہ رسول آپ سے راضی ہو سکیں. اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ عمل بھی اس کے عمل کرتے رہے. جیسے علم شریعت حاصل ہوتا رہے، علم طریقت حاصل ہوتا رہے، اور علم حقیقت یعنی علم احسان حاصل ہوتا جائے. علم الاعمال، جس طرح بھی آپ کو علم بڑھتا ہے، ادھر علم بڑھتا جائے ادھر عمل بڑھتا جائے. جیسے غوث پاک نے فرمایا کہ ولی کی ایک علامت یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اور نیک بن جاتا ہے. تو اسی طرح جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جائے ویسے ویسے آپ کے اعمال بڑھتے جائیں، یعنی اس پر عمل کرنا بھی آپ کو نصیب ہوتا جائے. تو علم اور عمل پر گفتگو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اخلاص و تقویٰ پہ بیان ہوگا. اس کے بعد اگلی جو چیزیں اہمیت رکھتی ہے سلوک میں اس پر بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.